دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کا حمد کرتے ہیں جس نے ہم سب کو بنایا، ساری کائنات سجایا، ہم سب کے رہنے سہنے کے لیے، ہم سب کے جینے کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری سہولیات مہیا کیا، اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام سے ہم سب کو نوازا۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا پوری امانت اور دیانت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سبوں نے پوسٹر میں عنوان، ٹاپک، موضوع دیکھ ہی لیا ہوگا، آج کے اس اردو درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بڑی اہم باتوں پر تبصرہ کروں گا، اور وہ بھی قرآن کی آیتوں سے لے کر، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر آپ کو دکھاؤں گا کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد انسان کیا کیا تمنا کرے گا اللہ رب العالمین کی تیار کردہ عذاب کو۔ انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر کیا سوچے گا اور کیا مانگے گا، کیا تمنا کرے گا، اللہ نے کس طرح قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے، محض اس لیے میں آپ کو بیان کروں گا تاکہ ہم سب اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور وہ تمنا جب انسان کرے گا تو اس تمنا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور مہربانی سے ہمیں وقت ملا ہے، ابھی ہم اس وقت کا فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم کو بھی تمنا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو کامیابی دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ میرے بھائیوں، یقین مانیے، جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی تمناؤں کو کیسے ذکر کرتا ہے۔ جب وہ مر جائے گا انسان، اور جب عذاب کو دیکھے گا، اپنے اعمال کو دیکھے گا، تو کیا تمنا کرے گا۔ آئیے قرآن سے سنتے ہیں، اللہ کے لفظ سے سنتے ہیں۔ اللہ بول رہا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بولا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النبا میں، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایک قریب عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ عذاب قریب کیوں اللہ نے کہا ہے؟ کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ قیامت آنے والی ہے، اور جو عذاب والے ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، جو کفار ہوں گے، جو فساق ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، ان کا عذاب آ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم تمہیں عذاب قریب سے ڈراتے ہیں، بہت قریب ہے عذاب۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن آدمی دیکھے گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کیا 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 ہے، دیکھ لے گا سب چیز، بلیک اینڈ وائٹ میں سب دکھے گا۔ اس دن آدمی دیکھے گا کتنا جھوٹ بولا تھا، کتنا فراڈ کیا تھا، کتنی غیبت کی تھی، کتنی چغل خوری کی تھی۔ اور اس دن انسان دیکھے گا، مرد عورت سب، کہ اس نے کس پر ظلم کیا تھا، اس نے کس کو تانا دیا تھا، اس نے کس پہ چک پاس کیا تھا، اس نے کسی کا نام بگاڑا تھا، کہ اس نے کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی نے اس کو ڈسکریمنیٹ کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک چھوٹی سی لے کر بڑی تلک، ساری چیزیں جب انسان دیکھے گا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، سب دیکھ لے گا انسان، ساری رجسٹر میں لکھی ہوئی ہوں گی ساری چیزیں، ایک ایک باریکیاں لکھ رکھا ہوگا۔
تو کافر کہے گا وہیں پہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی بن جاتا۔ وہ بھیانک عذاب دیکھے گا، وہ اللہ رب العالمین نے جو تیار کیا ہوگا، اس بڑے بڑے اژدہے، بھڑکتی آگ۔ یہ آگ جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں 70 بار پانی سے ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ کتنی بار؟ 70 بار اس آگ کو، جہنم کی آگ کو 70 بار ٹھنڈا کیا گیا ہے پانی سے، گویا کہ لو بجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ حالت ہے۔ اس آگ کی کیا حالت ہوگی جب وہ دیکھے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کیوں کہے گا؟ مٹی ہوتا، میں دنیا میں آیا ہی نہیں ہوتا، مجھ سے حساب نہیں ہوتا، میرا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اس قدر وہاں انسان جو کافر ہوگا وہ تمنا کرے گا۔ تو کیا یہ تمنا پوری ہوگی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی پوری ایک ایک چیز کا حساب لے گا اور جتنے حق ہوگا سب کو ادا کروائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک بے سینگ والی بکری، جس نے ایک سینگ والی بکری جو بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا اور بے سینگ کو سینگ دے گا، کہے گا آج تیرا دن تو بدلہ لے لے، اور اللہ بدلہ دلا کے ان کو ختم کر دے گا۔ ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن اللہ کا انصاف، اللہ کا عدل کہ اللہ اس غیر مکلف جن کو حساب کتاب نہیں پھر بھی انہیں زندہ کرے گا اپنی انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ اس دن جائیں ہم، اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم سب کچھ کھو جائیں لیکن آخرت ہمارا پالیں تو ہم نے سب پا لیا ہے، کچھ نہیں گنوایا ہے۔ اس دن کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ لفظ کے ساتھ وہ سین کھینچ دیا ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ کہتا ہے وَجِیَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ کتنا بڑا جہنم، اس کو بھی کھینچ کے لایا جائے گا۔ جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو کھینچیں گے کون لوگ؟ فرشتے 70,000 لگام لگا رہے گا۔ لگام جانتے ہیں؟ گھوڑا دیکھا ہے؟ منہ میں لگام لگا رہتا ہے، یعنی رسی۔ 70,000 رسی لگی رہے گی، کس پہ؟ جہنم میں۔ اللہ کتنی موٹی رسی ہوگی، کتنا مضبوط باندھے گا، اللہ بہتر جانتا۔ اور ہر رسی میں 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ 70,000 رسی لگی ہوگی جہنم کے کنارے کنارے، اور ہر رسی میں کتنے فرشتے؟ 70,000۔ اور ایک فرشتے کی طاقت کا جانتے ہیں کتنا طاقت؟ جبریل علیہ السلام صرف اپنا پنکھ ایسے ہلاتے تھے، پورے آسمان جو افق دکھتا، ہاریزون جس کو کہتے ہیں، پورا ڈھک جاتا تھا۔ قوم لوط کو صرف اپنے پر پہ اٹھا کے پوری زمین کو اٹھا کے پلٹ دیا جبریل علیہ السلام نے، پر سے ایسے اٹھایا اور پلٹ دیا، اتنی طاقت۔ اور 70,000 ایک فرشتے ایک رسی میں لگے ہوں گے اور اس جہنم کو لے کے آئیں گے۔ وَجِیَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، سورۃ الفجر میں اللہ نے کہا جب جہنم انسان دیکھے گا، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، ہماری ذریت کو، ہمارے آبا و اجداد کو، سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی آنکھ کھل جائے گی۔ انسان کو کبھی کبھی آپ سمجھاتے رہو یہ غلط کام نہیں کرو، یہ نہیں کرو، نہیں تو یہ چھوٹی اگزامپل دے دیتے ہیں ہم آپ کو۔ کسی کو انسان سے بتاؤ یہ چیز نہیں کھاؤ، نہیں تو یہ نقصان ہوگا، نہیں کھاؤ نہیں، لیکن انسان کھاتے رہتا ہے۔ جب وہ چیز نقصان دیکھ لیتا ہے انسان، تب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں کیا ہوتا تو بہتر۔ ایک چھوٹا اگزامپل دنیا میں، بہت ہلکا اگزامپل سمجھاتے رہو، بچے کو سمجھا بیٹا یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، نہیں تو یہ ہوگا۔ بیٹا نہیں مانتا ہے، یا کوئی بھی انسان نہیں مانتا، پھر جب وہ نتیجہ دیکھ لیتا تب پھر وہ پچھتاتا ہے، ایک بات سن لیا ہوتا۔ وہاں بھی جب انسان جہنم کو دیکھے گا، یومئذ یتذکر الانسان، انسان اس دن نصیحت، اس کو آنکھ کھل جائے گی، اس کی آنکھ وہیں پہ کھلے گی جب جہنم کی لپکیں دیکھے گا۔
اللہ نے کہا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن وہاں کا نصیحت فائدہ پہنچائے گی؟ نصیحت تو ابھی فائدہ پہنچائے گی، نصیحت ابھی ہم توبہ کر لیں اللہ سے. یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے جب شام ہو تو 3 بار جنت مانگ لیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 بار جہنم سے پناہ مانگ لیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. تو جنت خود کہتا ہے اللہ اسے جنت دے دے، اور جہنم خود کہتا ہے اللہ اسے جہنم سے بچا لے. تو یہ سب دعائیں ہمیں اپنانا ہے. وہاں انسان کی آنکھ کھلے گی اور اس دن اللہ کے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، یہاں کیا نصیحت پہنچائے گی؟ پھر انسان کہے گا اے کاش، یا لیتنی. یا لیتنی یہ پچھتاوا ہے، یہ پچھتاوا کا ورڈ ہے قرآن میں. یا لیتنی، اے کاش، ہائے میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کر لیا ہوتا، اپنے اس آخرت کے لیے میں نے دنیا میں کر لیا ہوتا. میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے اس پچھتاوے کو کھینچ رہا تاکہ ہم سب عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم نہ پچھتائیں اس دن. اور نیک لوگ، جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں، وہ بھی پچھتائیں گے کہ اور کر لیے ہوتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب جنت کی نعمتیں، جب اللہ کے پاس جائے گا، جب دیکھے گا نعمتوں کو، دیکھے گا ادھر عذاب کو دیکھے گا، تو انسان سوچے گا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور مرنے تلک میں سجدے میں پڑا رہتا، تو بھی اس کو انسان چھوٹا سمجھے گا. یعنی جب سے انسان پیدا ہوا اور اس سے لے کر وہ سجدے میں مرنے تک پڑا رہ گیا، پھر بھی اس عمل کو کہے گا بہت چھوٹا ہوتا ہمارے لیے. اتنا جذبہ رہے گا کہ دنیا میں جا کے ہم پھر سے عبادت کر لیے. نیک آدمی کے سوچے گا اے اللہ مجھے واپس جا اور خوب اور عبادت کریں، خوب اور صدقہ خیرات کریں، اور تیری راہ میں اور خوب بڑھیں. یہ تمنا ہوگی نیک آدمی کی بھی وہاں پہ، لیکن واپس وہ موقع نہیں ملے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیو، یہ تمنائیں ایک جگہ سورہ حاقہ میں اللہ یوں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس آدمی کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال ریکارڈ رجسٹر دیا جائے گا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس رجسٹر میں اللہ تعالیٰ وہ مقناطیسیت رکھے گا کہ جو نیک آدمی ہوگا اس کے داہنے میں آئے گا، رائٹ ہینڈ میں، اور جو برا ہوگا اس سب کے سامنے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا رجسٹر تھمایا جائے گا کہ رکے گا. جب وہ آدمی دیکھے گا، اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ یوں کھینچا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے ہائے افسوس، اے کاش مجھے یہ کتاب ملتا ہی نہیں. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اور کہے گا لم ادری ما حسابیہ، اے کاش کہ میں اپنی حساب جانا ہی نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور تمنا کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مجھے موت آ جاتی، اور ایسی موت کی اس کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا. آج کل جو اسلام میں بلیف نہیں رکھتے ہیں، جو جنرل پاپولیشن، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ جب تھوڑا مصیبت میں آتے ہیں، تھوڑا پریشانی جھیلتے ہیں، تو سوچتے ہیں مر جائیں گے اس کے بعد ختم سب چیز، مٹی میں مل جائیں گے. یہی ان کا تصور ہے، یہی سوچ ہے. اسی لیے یوتھنیزیا جو ہوا یہ آیا ہے کہ مرنے کے قریب یا بیماری میں خوب درد ہے، پین ہے، تو انسان کو اسسٹڈ کلنگ جس کو کہتے ہیں، دوا دے کے مار دو. ان کی یہ تصور ہے کہ یہ درد اتنا بھیانک ہے، ابھی دوا دے دیں گے پھر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. معاملہ ایسا نہیں ہے. ہمارا ایمان یہی ہے، اسی کو اللہ پر ایمان بولتے ہیں، اسی پر غیب پر ایمان بولتے ہیں. وہ انسان جب دیکھے گا نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں تو کہے گا
یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مجھے موت آ جائے، ایسی موت آئے اس کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں۔ موت آئے گی، وہاں موت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ موت کو بلائے گا دمبے کی شکل میں، موت بھی آئے گی دمبے کی شکل میں، اور اللہ وہیں سب کے سامنے ذبح کر دے گا، ختم، ایٹرنل لائف ہو گیا، وہاں سے ہمیشگی ہے، موت آئے گی نہیں، موت کو موت آ گئی۔ میرے بھائیو، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میری مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیا کہے گا؟ لفظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں یہ لفظ کھوج کے بتا رہا ہے، ما اغنی عنی مالیہ، کیونکہ مال جب انسان آتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، اور مال انسان کو اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے، اور بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے قریب، بہت تھوڑے مال اللہ کے قریب کرنے میں بہت تھوڑے لوگ ملیں گے دنیا میں۔ اور جب مال انسان کے پاس آتا ہے تو انسان اللہ کی طرح طرح نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک گھمنڈ سی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ جو حقوق ہیں اللہ کے وہ بھولنے لگتا ہے، انسانوں کے حقوق بھولنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مال کوئی کام نہیں دے گا، اللہ کے لفظ ہیں، وہ انسان کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میری مال نے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ کب نفع پہنچائے گا آپ کا مال؟ جب آپ اللہ کے گھر میں لگائے ہوئے ہوں گے اس دنیا میں۔ یہ مال کب فائدہ پہنچائے گا؟ جب آپ نے غریبوں کو روٹیاں کھلائی ہوں گی۔ یہ مال آپ کو فائدہ اس وقت پہنچائے گا جب کسی بیوہ عورت کے بچوں کے سہارا بنے ہوں گے، جب کسی غریب کو کپڑا پہنایا ہوگا، جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، جب کبھی دین کی خدمت میں اپنے پیسے لگایا ہوگا، وہی فائدہ دے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ایک سلطان آئے گا، سلطان بھی اس میں آئیں گے، بڑے بڑے جو بیٹھتے تھے تھرون پہ، بیٹھتے تھے کرسی پہ بیٹھتے تھے، جن کے سینے اکڑ کے چلتے تھے، جو کسی کو سمجھتے نہیں تھے اپنے ٹائم پہ، وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت، میرا کنگڈم، میرا ڈومینین سب ہلاک ہو گیا۔ میرے پاس تو فوج تھے، میرے پاس تو اتنی آرمی تھی، میری ایک زبان پر قوموں کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ چیخے گا، چلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، بھاگے گا، وہاں بھاگے گا، تبھی اللہ کہے گا فرشتہ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو۔ دنیا کا پاورفل انسان بنتا تھا، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کو باندھ دو رسیوں میں، خذوہ فغلوہ، اور اس کو کس میں باندھو؟ 70 گز، 70 گز کی زنجیر میں جکڑ دو، باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں پھینک دو۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ کتنا دردناک سین اللہ بتا رہا ہے میرے بھائیو۔ تمنا کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے مجھے موت آ جائے۔ مومن کو ویسے بھی موت کی تمنا نہیں کرنا نارمل لائف میں، یہ سین تو الگ ہے، لیکن موت کا ہمیں کبھی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔